الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چل کھڑی ہو. آمنت باللہ وبآیاتی. معزز سامعین و ناظرین، حج کے دنوں میں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کا دن انتہائی اہم دن ہے، اور اس دن حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کیا جاتا ہے. اور وقوف عرفہ میں تمام دنیا سے آئے ہوئے حجاج اکرام میدان عرفات میں آ کر کے جمع ہوتے ہیں اور رب العالمین کے حضور دعائیں مانگتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں. اس دن رب العالمین کی رحمت انتہائی جوش میں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوتے ہیں، رب العالمین فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر فرماتے ہیں، اور اس دن سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے عرفہ کا دن غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے. رب العالمین نے قرآن کریم میں عرفہ کے دن کی قسم کھائی ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورہ فجر کی ابتدائی آیات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی، 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی. جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن، اور طاق سے مراد عرفہ کا دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو آتا ہے. اور ان دنوں کی قسم کھانے سے ان دنوں کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے. سورہ بروج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. فرمایا قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے کی، اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد فرمایا کہ عرفہ کا دن ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا ایو یوم ھذا
اے میرے صحابہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا یوم عرفۃ یوم الحرام، یہ عرفہ کا محترم اور حرمت والا دن ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا فَأَيُّ شَهْرٍ، صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، فرمایا کہ حرمت والا محترم مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا فَأَيُّ بَلَدٍ، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا البلد الحرام، اے اللہ کے رسول یہ حرمت والا محترم شہر مکہ مکرمہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَيَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فرمایا بے شک تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہاری جان اور ایک دوسرے پر اسی طرح سے محترم ہے جس طرح تمہارا یہ دن محترم ہے، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، تم ایک آیت قرآن کریم کے اندر پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انی لأعلم ای یوم انزلت هذه الآیہ انزلت یوم عرفۃ فی یوم جمعہ۔ اس یہودی کو جواب دیتے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس دن اور جگہ کا بخوبی علم ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس دن اس آیت کریمہ کا نزول ہوا وہ جمعے کا دن تھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر تھے۔ تو اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کو جواب دے دیا کہ تم نے تو کہا کہ ہم اس دن کو عید بنا لیں، وہ تو ہماری 2 عیدوں کا دن تھا، ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ۔ اگرچہ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی طرح خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمار ابن ابی عمار فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے قریب بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے پوچھا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِنَّا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةٍ، کہ یہ آیت تو 2 عید والے دن یعنی جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب، فرمایا عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ اور یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ سب ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جس انسان نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اسے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیر گناہوں کو
مٹا دیا جائے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفۃ غفر له ذنب سنتین متتابعتین، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے مسلسل 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کا اس قدر جو ہے اجر اور ثواب ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ کصیام الف یوم، فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 1000 دن روزہ رکھنے کے برابر۔ اور ام المؤمنین ہی فرماتی ہیں، ما من یوم من السنۃ اصومہ احب الی من یوم عرفہ، سال کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں مجھے عرفہ کے دن سے زیادہ روزہ رکھنا محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اگرچہ عرفہ کا روزہ مسنون ہے اور بہت بڑی فضیلت والا روزہ ہے، جس طرح کہ حدیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا، لیکن حاجیوں کے لیے یہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ وقوف میں کسی قسم کی کمزوری اور ضعف نہ ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے بھی حج میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ تو جو لوگ حج اور کے دوران وہاں موجود نہیں ہیں، اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں کے اندر ہیں، تو وہ ضرور جو ہے یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کر لیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں۔ سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی بندوں کے قریب آتے ہیں، پھر بندوں کے بارے میں فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں بتاؤ میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فما من یوم اکثر عتیق من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں جس میں عرفہ کے دن سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہوں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، بہترین وہ کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہے ہیں وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بہترین دعا مانگنے کا دن عرفہ کا دن ہے، اور بہترین کلمات جو ہیں وہ یہ چوتھا کلمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے امت کو بتلائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما روی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ من یوم عرفہ وما ذاک الا لما یرا من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما رؤی من یوم بدر فقیل وما رأى من یوم بدر فقال ما انه قد رأى جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وهو یزع الملائکہ، فرمایا عرفہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دن ایسا نہیں جس میں شیطان اتنا ذلیل اور رسوا اور خوار اور دھتکارا ہوا، حقیر اور غصے سے بھرا ہوا نظر آئے، کیونکہ وہ عرفہ کے دن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی دیکھتا ہے۔ ہاں، صرف غزوہ بدر کے دن شیطان ذلیل اور رسوا نظر آیا تھا، اس لیے کہ اس نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ بدر کے دن دیکھا تھا کہ وہ ملائکہ کو کفار کے مقابلے میں تقسیم کر رہے تھے، ملائکہ کی جو ہے صف بندی کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا کان یوم عرفۃ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل الی السماء الدنیا فیباہی بہم الملائکہ فیقول انظروا الی عبادی اتونی شوسا غبرا زاجین من کل فج عمیق اشہدکم انی قد غفرت لهم فیقول الملائکۃ یا رب فلان کان یرحق وفلان وفلانۃ قال یقول اللہ عز وجل قد غفرت لهم۔ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، رحمت کے ساتھ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کی طرف تو دیکھو، یہ میرے پاس پورا گندہ بال، گرد آلود لباس اور لبیک لبیک کے ذکر کے ساتھ آوازیں بلند کرتے ہوئے دور دور سے آئے ہیں۔ اے فرشتوں، میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ فرمایا، سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگار، اور ان میں فلاں شخص بھی موجود ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے، اور فلاں شخص اور فلاں عورت بھی جو گناہ گار ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ ایک انصاری صحابی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے اعمال کے فضائل بیان کرتے ہوئے سنا کہ حج کے رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا وَأَمَّا وُقُوفُكَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَهْبِطُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ عِبَادِي جَاءُونِي شُوسًا مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ يَرْجُونَ رَحْمَتِي فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرها أو لغفرتها أفيذوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له۔ فرمایا تمہارا وقوف عرفہ کرنا، پس اس کی فضیلت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور تمہارے ذریعے فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس دور دراز کے راستوں کے سے پراگندہ حالت میں آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ بس اے بندو، اگر تمہارے گناہ ریت کے تعداد کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں نے انہیں تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پس اے میرے بندو، یہاں سے اس حال میں واپس جاؤ کہ تم سب کی گناہ معاف ہو چکے اور تمہارے سفارش کردہ لوگوں کی بھی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے عرفہ کے دن میثاق لیا، اور آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری ان کی جو ذریت تھی، ان کی اولاد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذریت کو نکالا جو کہ ذروں کی مانند اپنے سامنے اسے پھیلا دیا، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں اس وقت یہ اولاد آدم پھیلی ہوئی تھی،
اور ان سے آمنے سامنے بات کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتہلکنا بما فعل المبتلون۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری اولاد آدم کو، نیک اور بد کو، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا بلا، اے پروردگار کیوں نہیں؟ فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ تم تو اس سے بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے شرک تو تمہارے بڑوں نے کیا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل میں آئے ہیں، تو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا؟ تو یہ عرفات کے فضائل ہیں، یوم عرفہ کے فضائل ہیں، جو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جمع ہونے اور یوم عرفہ کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور روزہ رکھنے والوں کے حق میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قیمتی ایام آ رہے ہیں ذی الحجہ کے، ان ایام کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور حج مبرور اور حج مقبول حرمین شریفین کی زیارت زندگی میں بار بار اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، اور اس کے لیے غیب سے ہمارے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔